جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو سر آنکھوں پہ آپ ہمارے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور میری یہ ایکسائٹمنٹ دیکھ کے تو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ میں نے کرنا ہے شیئر دعاؤں کا مومنٹ. میرے لیے پتہ کیوں سب سے زیادہ ریلیکسنگ ہوتا ہے کہ جتنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے نا، شاید اللہ میاں میری مغفرت کر دیں، اللہ پاک مجھے معاف کر دیں، میری بچی ہوئی زندگی مجھ پہ آسان فرما دے. آمین ثم آمین. آپ بھی سب آمین کہیں اس بات پہ. تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم چلیں گے دعاؤں کی ساتھ کا وقت آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا، ریڈ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو نہ ڈھونڈنی پڑے، جھٹ سے پاپ اپ ہو جایا کرے آپ کے گھروں میں. اور دوسرا جو ہے ویڈیو پسند آئے لائک بھی کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا. اگر کوئی آپ کی وجہ سے دعا مانگے گا آپ بھی بخشے جاؤ گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کیا یہ وقت میں آپ کو کوئی فیلنگ ہوتی ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑا ایک ریلیکسنگ سا وقت ہوتا ہے. جو نئے جوائن، چاہے میرا ایک بہن یا بھائی بھی مجھے نیا سن رہا ہے، تھوڑی سی سائنس میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تاکہ ہر وقت دعا کا وقت ہے. لیکن اگر آپ بزرگوں سے سنو، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، کامنلی ہم سب نے سنا ہے کہ ہر وقت خیر کی بات منہ سے نکالو. کوئی وقت بھی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے، کوئی وقت بھی جو ہے وہ آپ کے لیے قبولیت کی گھڑی ہو سکتا ہے. یہ ہم نے ایک کامنلی جملہ سب سے سنا ہے جو ہے زندگیوں میں. اور کچھ نمازوں پہ فضیلت ہے، کچھ اوقاتوں پہ فضیلت ہے. تاکراتیں آپ سنتے ہو، شب جمعہ کے بارے میں آپ سنتے ہو. اسی طرح کچھ ساتوں پہ فضیلت ہے. تو یہ ساتیں دن میں 4 بار گزرتی ہیں، یعنی یہ 24 گھنٹوں میں 8 بار. تو وہ مشکل ہوتا ہے پکڑنا. اسی لیے کہتے ہیں جب منہ سے نکالو خیر کی بات نکالو، آپٹیمسٹک رہو. اور ایک ہوتا ہے کہ یہ مہینے کے بعد جو چاند ہے، پیارا معصوم سا جو ستارہ ہے، یہ ایک پورے مدار کا چکر کاٹتا رہتا ہے. ہر 52 آورز کے بعد یہ گھر بدل دیتا ہے. اب جیسے آپ گھر سے نکلیں رشتہ داروں سے ملنے، کسی جگہ آپ کا وارم ریسیپشن ہوگا، کسی جگہ ٹھنڈک ملے گی، کسی جگہ آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ملے گی، آپ کی انرجی آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہوگی. تو یہ آپ نے عموماً اس کو آبزرو کیا ہوگا. تو اسی طرح چندہ ماما جب 12 گھروں کا سفر طے کرتے ہیں ایک مہینے میں، تو جب یہ پہنچتے ہیں برج ٹورس میں، برج سور کے اندر جب پہنچتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہوتا کیا ہے کہ یہ ایگزالٹیشن کا پروسیس ہو جاتا ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں وہاں جا کے، وہاں ان کی خاطر مدارت بھی بہت ہوتی ہے. تو یہ جو 2 آورز کا پروسیس ہوتا ہے، یہ ان کی پیمپرنگ چل رہی ہوتی ہے، ان کی اوور آلنگ، ان کی بیوٹیفیکیشن پہ غور چل رہا ہوتا ہے، ان کے فیشلز، ان کا مینی پیڈی. تو وہ خود چندہ ماما وہاں بڑے نکھرے سے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اوور آلنگ کے 2 آورز ہیں، اس کو میں کہتی ہوں دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ کے وقت ہیں یہ. تاکہ آپ کے پاس، میں سائنس کی بات کرتی ہوں، تو آپ کے پاس کسی کو بھی دینے کے لیے سائنٹیفک ریزن ہونا چاہیے. تو ہر باری مجھے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ. دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ میں پاکستان کا مقامی وقت آپ سے شیئر کروں گی. پاکستان کا مقامی وقت جو ہے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، جو میرا بہن بھائی دیس پردیس دنیا کے جس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، گوگل آنٹی کو یہ ٹائم دیں، وہ آپ کو چینج کر کے بتا دے گی کہ جو ہے نا کیسے اس کو جو ہے اس سے آپ نے مستفید ہونا ہے، کیسے آپ نے اس ٹائم سے فیض یاب ہونا ہے. تو وہ آپ کے جہاں کا آپ کا زون ہوگا، آپ کو ٹائم ٹرانسفر کر کے وہ زون دے دے گی، تو آپ کو بالکل ہیلپ ہو جائے گی. اگر آپ کے کام کا وقت ہے، آپ نہیں اللہ کے آگے جھک کے مانگ سکتے، اللہ پاک نے کوئی سختی نہیں رکھی. وہ تو چاہتے ہیں آپ ان سے باتیں کریں، جیسے دوستوں سے بات کرتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان سے ہم کلام ہوں. ان کے پاس عربی پڑھنے کے لیے تو بے انتہا پیارے فرشتے ہیں، جو کہ ہم تو اس بندگی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں سوچنا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی یا پڑھ سکتا تو اب میں کیا کروں. نہیں، آپ نے کنیکٹڈ رہنا ہے. یہ رب شہرک کے پاس ہے.
تو بس ان سے ہم کلام رہنا ہے، ان سے مانگتے رہنا ہے، جیسے بھی آپ کمیونیکیٹ کریں، اردو میں، انگریزی میں، فرینچ میں، ڈچ میں، جس میں آسانی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ جو ہے آپ کے دیکھتے ہیں کہ ٹائم ہے کیا، تو یہ ہے جی پاکستان کا تو مقامی وقت ہے، ڈیٹ نوٹ کر لیجئے 11 جون پاکستان میں دن ہے اور وقت ہے عشاء کا۔ پاکستان میں تو عشاء بڑے آرام سے آپ انجوائے بھی کرو گے، اور عشاء کا وقت ہے یہ آلموسٹ 8:45 پہ شروع ہو جائے گا۔ 8:45 PM پہ یہ وقت پاکستان میں شروع ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز کی نیت کر لیجئے اور بیٹھ جائیے اللہ کے حکم سے، اور یہ ختم ہو جائے گا 22 کیا تھا، ٹیم بتائے گی مجھے، ٹیم سو جاتی ہے، 22 پوچھا ہے میں نے، I'm sorry یہ مجھے نہیں آتا، یہ جو 2 آورس کا وہ ہوتا ہے، تو ختم ہوگا یہ 10:25 پہ ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ 22:25 میرے پاس ٹائم ہے، تو مجھے 22 پتہ نہیں چلنا تھا، تو ٹیم کو اٹھانا پڑا ہے، وہ بہت زیادہ اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ان کی کوئی اپنی ایک دنیا ہے فیسینیشنز کی جو ہے۔ تو 10:25 پہ یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 11 جون ہے، اور شروع ہوگا عشاء کے وقت یعنی 8:45 PM پہ، اور AM ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، یعنی 10:25 پہ ٹائم جو ہے یہ آپ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو دن آپ نے یاد رکھنا ہے، عشاء کا وقت ہے، ریوائنڈ کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ میرا دل تو چاہتا ہے ٹیم سے کہوں کہ اسکرین پہ لکھ دیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لوگوں کو ایک اور آسانی ہو جائے گی، ٹیم سن رہی ہے، اگر ان کو اللہ کرے بات ان کے دماغ میں رجسٹر ہو جائے، تو 11 جون 8:45 پہ شروع ہوگا، 10:25 PM پہ ختم ہو جائے گا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا کنیکٹ کریں، اس ناچیز کو یاد کر لیا کریں، یہ آپ کی دعاؤں کے سہارے چل رہی ہے، یقین جانیے، ورنہ کوئی دم نہیں ہے زندگی میں، کوئی رنگ نہیں ہے زندگی میں، بس اللہ پاک جو وقت ہے اس کو عزت سے گزار دے، اس سے زیادہ میری ان سے کوئی دعا نہیں ہے۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دعاؤں کا دائرہ وسیع تر کر دیجئے، اور کوشش کریں کہ جب دعا مانگے، میں مانتی ہوں بہت مشکل ہے، کوئی آپ کے دل کے اوپر پیر رکھ کے چلا جائے، اس کو معاف کرنا بہت مشکل ہے، پھر پتہ کیا کریں، اللہ کے حوالے کر دیا کریں ان معاملات کو، وہ بہترین انصاف کرنے والوں میں سے ہے۔ کئی بار دل معافی نہیں دیتا، میں خود اس اذیت سے گزری ہوں، میرے دل میں معافی نہیں ہے، کیونکہ میری ماں بہت دکھی چلی گئی ان لوگوں سے، دنیا سے، تو میرے دل میں کیسے ان کے لیے جو آ سکتی ہے کہ میرے دل میں نہیں ہے، میں بہت تکلیف کا دیکھی اپنی ماں کی جانے سے پہلے، تو پھر اللہ کے حوالے کر دیا کرے ان پرابلمز کو، اللہ بہترین انصاف کرنے والوں میں سے ہے۔ ہم خود اگر بدلہ لینے کی کوشش میں جلتے کوڑتے رہیں گے نا، چہرے بھی منحوس ہو جاتے ہیں، چہروں پہ ایک نحوست سی آ جاتی ہے۔ جب وہ اوپر والا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اس کے اوپر چھوڑ کے تو دیکھیں آپ کو کیسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے آپ کا حساب برابر کیا یا نہیں کیا۔ میرا دل چاہتا ہے آپ سے دل کی باتیں کروں، لیکن بڑے لوگوں کے پردے فاش ہو جائیں گے، تو وہ میں نہیں چاہتی۔ تو بہرحال دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو منو نجی پلنا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی خیر مانگیں، دنیا کی نباتات، حیوانات، جس کی دنیا کی خیر مانگیں گے تو اپنی زندگی میں بھی خیر آ جائے گی، یقین جانیے۔ میں نے پچھلے دنوں کوئی جنگ روکنے کی دعائیں مانگی ہیں، کیونکہ تکلیف ہوتی تھی اس طرح تباہی دیکھ کے، بربادی دیکھ کے، میں نے کہا میں اپنی زندگی میں اللہ پاک سب کچھ دیکھ کے نہیں جانا چاہتی، بدل دیجئے اس نقشے کو، بڑی دعائیں مانگی، اللہ پاک آسانی کریں اس دنیا کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے بھی دنیا کی خیر مانگنی ہے، پھر اپنی زندگی میں بھی روشنی ہو جائیں گی۔ زیادہ وقت نہیں کھانا چاہتی، 11 جون یاد رکھیے گا، اور اللہ کرے ویڈیو ہم کوشش کریں گے 4 دن پہلے ہی اس کو اپلوڈ کروا دوں گی میں، تاکہ آپ لوگ ٹائم نوٹ کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور مجھے، میرے لاؤنج کو، میری ٹیم کو بہت سو جاتی ہے، اس کو جگائیے،
پتہ نہیں کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے اس کا جو کراؤں، اس کا وہ جو پنکی میڈم تھی اس کی کنیکشن تو نہیں تھا اس کا اس کے ساتھ. مجھے قسم سے اس پہ شک ہونے لگ جاتا ہے، وہ جو نام ہی کافی ہے والی پنکی. یقین جانے مجھے پیار سے گھر والے پنکی کہتے تھے، میں نے تو کہا مجھے پلیز بھول جائیں کون مر گئی پنکی، مجھے آپ سامیہ ہی بولیں. تو جو ہے تو وہ ایک جرنلسٹ نے جملہ بولا کہ اس دن پروگرام میں کہ پنکی نام ہی پاکستان کے لیے منحوس ہے. سوچے کہ کتنا، اور وہ پنکی جو پاکستان کے لیے اچھی خبریں دیتی ہے اس نے سب کو ہی رگڑ دیا اٹھا کے. جو ہے وہ پنکی میڈم نے تو ہمارے اوپر چرخیاں چلا دی ہیں. تو خیر نہیں، میرا نام سامیہ خان ہے، کوئی پنکی ونکی نہیں ہے. اور جو ہے اس کا پتہ کرانا ہے ٹیم کا، اس کا رابطہ تو نہیں ہے کچھ. آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا اور اس کو کہیے گا کہ آپ کے لیے ٹائم اسکرین پہ لکھے تاکہ آپ کو اور بھی رجسٹر ہونے میں آسانی ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیے. سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت. فی امان اللہ. تھینک یو.